ایاز صاحب یہ تو بڑی عجیب سی صورتحال، یعنی الطاف حسین صاحب کا ریکارڈ پہلے بھی اچھا نہیں تھا، اشتعال انگیز تقاریر پہ اور ابیوز ورڈ یوز کرنے پر پہلے بھی ان پر بین لگایا گیا تھا، اور آج جس طرح ہمارے رپورٹرز جو کنفرم کر رہے ہیں اور جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ چل رہا ہے کہ کھل کے اتنی باتیں، ملک مخالف باتیں، حملے دھمکیاں. ایک لحاظ سے یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ اس سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک کہ ایم کیو ایم کی کیپیسٹی جو ہے کچھ کرنے کی وہ ابھی تک قائم و دائم ہے. دوسرا یہ کہ جیسے وہ چھری کی نوک پہ کراچی کی صورتحال ہے، نائفس ایج پہ، کہ جھپٹ سے صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اتنے عرصے سے آپریشن بھی جاری ہے، ایم کیو ایم پہ کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے، ان کے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، ان کو حراست میں لیا ہے. لیکن آج جب انہوں نے جو بھی وجہ ہو، جب انہوں نے جوابی کارروائی کرنی چاہی تو انہوں نے یہاں پہ ہنگامہ کر دیا اور اتنا وہ کر پائے. تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی کی صورتحال جو ہے وہ جیسے ایک نہیں ہوتا کہ ایک طوفان تھما ہوا ہوتا ہے اور آگے آ کے برس نہیں رہا ہوتا. اور پھر اگر آج انہوں نے اس سارے آپریشن کے باوجود، ان سارے اقدام اور ایکشنز کے باوجود وہ نعرے لگوائے ہیں جو ہمارے رپورٹرز بتا رہے ہیں، تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ذہنوں اور دلوں میں وہ جو ہے ایک مواد یا اشتعال، یا آپ اسے گند کا نام دے سکتے ہیں، وہ کتنا زیادہ ہے. اور ایک موقع پاتے ہی وہ بالکل جیسے ایک چیز لاوا بھڑک اٹھتا ہے، اور نہ زبان پہ قابو رہتے ہیں، نہ جذبات پہ کوئی قابو رہتا ہے، اور انہوں نے یہ کر دیا. افسوسناک پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ نے تو وہاں تقریر فرما دی اور آپ نے اپنا غصہ دکھا دیا، لیکن رینجرز جن کو لے کر گئے ہیں وہاں کیمپ سے، جو مرد تھے وہاں پہ ان کے ورکرز، وہ تو کراچی میں ہیں. رینجرز کیا اب بس کر جائیں گے؟ رات کو کارروائی نہیں کریں گے، صبح نہیں کریں گے؟ تو آپ تو آرام سے لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو ہے سارا کا سارا جو دھاوا بولا، آپ نے دھاوا وہاں بولا، رینجرز نے دھاوا بولیں گے تو ان لوگوں پہ ہوگا. وقتی طور پہ جذبات تھے، جذبات جب شروع میں ہوتے ہیں تو آدمی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جو وقت گزرتا ہے اور جذبات تھمتے ہیں، پھر جب خیال آتا ہے، پھر وہ زخم جو ہے تھوڑے سے ان میں وہ ایک وہ ارتاش سا پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے بس وہ اشتعال دلا کے، اور یہ کہ ہمارے لوگوں پہ کیا اس کا اثر ہوگا، آپ نے بالکل کوئی خیال ہی نہیں رکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے کچھ عرصے پہلے 9/0 میں بھی یہی مناظر دیکھے تھے کہ الطاف حسین صاحب نے اسپیچ دی تھی، کارکنوں نے اٹھ کے اپنے ہی رہنماؤں کے اوپر ہاتھاپائی کی تھی. مطلب اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ جیسے ایاز صاحب نے فرمایا کہ آپ وہاں بیٹھے اور آپ اشتعال یہاں دلا رہے ہیں، یہاں ریاکشن ہو رہا ہے، تو یہ کوئی طریقہ، آپ کے تحفظات ہیں تو تحفظات دور اس طرح کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے شازیہ، اس میں ایک برطانیہ کی حکومت کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پہ آپ کا ایک اپنا شہری بیٹھا ہے اور وہ پاکستان کے اندر فساد اور کتنی اس سو طرح تو پھیلا رہا ہے. کمپلینس بھی گئی نہیں ہیں وہاں پر. ایک یہاں صاحب میں سوچ رہا تھا کہ جو پولیس کے انٹیلیجنس کے ادارے ہوتے ہیں وہ ان ہجوموں کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کا ایک ان کا فرض بھی ہے اور ان کا ایک ڈیوٹی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ رکھیں کہ ان کا فیوچر کا ارادہ کہاں ہے. یہاں پہ لگتا ہے اس کا بھی فیلئر ہوا ہے. ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ اچانک اٹھ کے ARY کی طرف چلے جائیں گے اور ان کو روکنے کا کیا انتظام کیا جائے گا. ہمارے پنجاب وغیرہ میں تو ممکن ہے، پر کراچی کا کراؤڈ ہو ایم کیو ایم کا، وہاں پہ جا کے پولیس کا انفارمر جائے، وہ اتنا آسان بات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہجوم جو وہاں گیا تھا یہ ریئلی نمائندہ ہجوم ہے. جو 19 یا 20 لاکھ ایم کیو ایم کے ووٹرز ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان مخالف نعرے لگے جائیں. وہ میرا نہیں خیال ہے کہ ووٹر یہ چاہے گا کہ ہمارے لوگ جائیں. اور یہ ایم کیو ایم کے تو نمائندے تھے. ایم کیو ایم کی جو زبان ہے یا سوچ ہے، جذبات ہیں، ان کی تو عکاسی اور نمائندگی وہ کر رہے تھے کہ قائد تحریک جو ہیں وہاں پہ تقریر فرماتے ہیں اور ایک دم ریاکشن اس کا ایسا ہوتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ کور جو ایم کیو ایم کے جذبات ہیں وہ آج آپ کو دیکھنے میں ملے ہیں. اور جب سے رینجرز آپریشن شروع ہوئے، سال سے اب زیادہ جو ہے آپریشن تقریباً سال ہو گیا ہے کہ یہ ہے، لیکن موقع پاتے ہی
آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے حالات بالکل بے قابو ہو گئے، اور جیسے آپ نے ہمارے رپورٹرز کی زبان اور ان کی وہ اس رپورٹ کرنے میں بھی ایک وہ جو ایک آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حالات کی نزاکت ہے، ان کے لہجے سے اس کی جھلک آپ کو سنائی دے رہی تھی، جس انداز سے اور جو الفاظ ان کا چناؤ تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں پہ کتنی خطرناک صورتحال ہے۔ دیکھیے ہارڈ کور ایلیمنٹ تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہارڈ کور ایلیمنٹ جو ہے وہ اپنے لیڈر کی بات سنتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، چاہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہو۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو 19-20 لاکھ ووٹر ہیں جو ہر الیکشن میں ان کو ووٹ ڈالتے ہیں، ان کا نمائندہ گروپ یہ نہیں تھا، یہ ان کی آرزوئیں کہ ان کی آرزو یا ان کی خواہشات کے نمائندہ نہیں ہیں یہ لوگ۔ دیکھیں وہ اب ایم کیو ایم کے وہ لوگ تھے، اب وہ اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اچھا اس وقت عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ عامر ضیاء صاحب، آج یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں بدامنی ہوئی ہے اور ایک سیاسی جماعت کی جانب سے ہوئی ہے، الطاف حسین نے پہلی بار اس طرح کی بات نہیں کی، بارہا وہ اپنی اشتعال انگیز تقاریر سے جو یہاں پر کارکنان ہیں ان کو اشتعال دلاتے رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے عرصے کے بعد جب کراچی میں آپریشن بھی جاری ہے اور سب کچھ ہے، یہ کس قسم کا رد عمل آ رہا ہے سامنے؟ دیکھیں یہ تو پہلی بات یہ کہ اس سے شہر کے حالات کشیدہ ہوں گے اور ہو گئے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ یہ اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا جو ایک دھڑا ہے کم از کم ود ان پارٹی، وہ جھجھلاہٹ کا شکار ہے۔ ابھی تک جو متحدہ کی قیادت تھی وہ یہ کہا کرتی تھی کہ جتنے عرصے سے ہمارے خلاف آپریشن ہو رہا ہے اور ہم نے کہیں پر بھی کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کہیں پر ہم نے تشدد نہیں کیا، تو آج انہوں نے میڈیا کو ٹارگٹ کر کے مبینہ طور پر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے ایک افسوسناک ایپیسوڈ ہوا ہے کراچی کی تاریخ میں پھر رقم کیا گیا ہے، تو انہوں نے اس نیریٹو کو، اس بیانیے کی نفی کر دی جو اب تک وہ کہتے رہے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جناب متحدہ میں ایسی سمجھدار قیادت بھی موجود ہے کہ جو کہ نہیں چاہتی کہ کسی قسم کے تشدد کے کاموں میں ملوث ہو، اور وہ ایک لیگل، لافل اور مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی بن کر رہنا چاہتی ہے۔ اور یقیناً فاروق صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جو ایک بڑی میجورٹی ہے وہ یقیناً کراچی میں امن چاہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی رات کو ان کو نہاری کھانے کو ملتی رہے، اپنے بچے اسکول جاتے رہیں، حالات میں امن رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو ایک ملیٹنٹ ونگ ہے یا ایسے لوگ جو ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ بند گلی میں آ گئے ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آپریشن ان پہ جو دباؤ ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ میڈیا میں ان کی آواز جتنا پہلے آیا کرتی تھی اب نہیں آ رہی۔ الطاف حسین صاحب خود مطلب ہے کہ ان پہ پابندی لگی ہوئی ہے اور وہ اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے، کم از کم عام لوگوں تک، صرف اپنے کارکنوں تک وہ تقاریر کر لیتے ہیں، لوگ ان کی بات سن لیتے ہیں۔ تو یقیناً ایم کیو ایم کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں، لیکن ان چیلنجز سے نمٹنے کے جو انہوں نے طریقہ آج سوچا ہے، جو کیا ہے، وہ میرے خیال میں ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ عامر صاحب یہ بتائیے کہ جو ایک ڈر و خوف پھیلانے والا ڈھانچہ تھا ایم کیو ایم کے اندر، وہ سوچا جا رہا تھا کہ اس کی کمر کافی حد تک توڑ دی گئی ہے رینجرز کے آپریشن سے، تو یہ آج جو حادثہ ہوا ہے اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو ماننے کی ہے کہ رینجرز کے آپریشن سے بہت حد تک نہ صرف ایم کیو ایم بلکہ جو بھی لوگ جرائم میں ملوث تھے مبینہ طور پر یا دہشت گردی میں تھے وہ بیک فٹ پر ہیں، لیکن کراچی جو ہے وہ ایک بالکل گن پاؤڈر کے اس پہ بیٹھا ہوا ہے، بارود کے ڈھیر پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس شہر میں اتنے زیادہ تضادات ہیں۔ صرف متحدہ قومی موومنٹ ایک کوئی چیلنج نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ لسانی، فرقہ وارانہ، دہشت گردی کے جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں وہ بھی ہیں یہاں پر، تو چیلنجز بہت سارے ہیں۔ عامر صاحب یہ بتائیے کہ یہ پیغام کس کو بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ کیا میڈیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کو کور نہیں کرتے، اس کا رد عمل ہم نے یہ کیا ہے، یا اس کی حکمت ہم نے یہ اپنائی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں بالکل میڈیا کو وہ لوگ یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس کا ایک بہتر طریقہ یہ تھا کہ ایم کیو ایم کا اگر وفد آج بھی کہیں پر جا کے بات کرے تو لوگوں کی بات سنیں گے، کوریج ظاہر ہے کہ کبھی 19 ہوگی کبھی 20 ہوگی، تو یہ جو طریقہ تھا۔ اچھا گو کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا فاروق صاحب کے جیسے متحدہ کے بعد جو میں سن رہا ہوں مجھے بتا رہے تھے کہ جو ان کی قیادت جو ہے وہ اس بات کی تردید کر رہی کہ ان کے لوگ ملوث تھے تشدد آمیز کارروائیوں میں، اور وہ ان کا نشان، ان کا جو اجتماعی کر رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی طرف کر رہے ہیں، پاک سرزمین پارٹی کی طرف کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اس بات پر ابھی میرے خیال میں ان کو یقین دلانا بہت مشکل ہوگا جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ عامر صاحب کیا حکومتی ڈھانچے کو بھی ایک پیغام جاتا ہے کہ کراچی کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی جس طرح کہ بتائی جاتی ہے؟
جی بالکل، میرے خیال میں حکومت کو تو پتہ ہی ہوگا، اور یہ حکومت جو ہے ہماری صوبہ سندھ کی حکومت کس شمار و قطار میں ہوتی ہے، لیکن اصل بات جو ہے جو پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو انہوں نے میرے خیال میں پیغام دیا ہے، یا غلطی سے دے دیا ہے یا جان بوجھ کے دیا ہے، یہ تو بھی کچھ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اشارہ یہی ہے کہ جناب وہ، لیکن اس کا جو رد عمل ہوگا اس کا جو جتنا بھی نقصان ہے میرے خیال میں متحدہ کو ہی زیادہ ہوگا ان حالات میں. جی اچھا عامر صاحب، بلنکن آئی تو یہ معاملات نہیں ہوئے ہیں جس طرح ہمارے نمائندے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جس طرح میڈیا میں رپورٹس آ رہی ہیں کہ خواتین بہت زیادہ تھی، 400-500 کے قریب خواتین کو بلایا گیا تھا مختلف جگہوں سے، اور ایک پری پلان لے کے یہ جو ہے یہ خوف و ہراس اور ہنگامہ آرائی کرنے لگے جس میں فرنٹ میں خواتین کو رکھا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ساری پلاننگ آج ہی ہوئی ہے، اچانک ہوئی ہے؟ دیکھیں اب یہ کہنا مشکل ہے، لیکن ایک منظم جماعت اگر کوئی ہو تو اس کے لیے چیزیں جو ہوتی ہیں چند گھنٹوں میں ہو جاتی ہیں. پھر دوسری بات ایک اور سوچیں کہ متحدہ بہت عرصے سے گھبراہٹ کا شکار ہے، مطلب ہے ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا ہے. وہ یہاں پر لوکل باڈیز جیتے ہیں، ان کا میئر جنوری میں انتخابات ہوئے تھے، 7-8 مہینے ہو گئے، انتقال اختیار نہیں ہو رہا، اپنے وہ شہر کے مسائل کو بھی حل نہیں کرا پا رہے، ان پہ کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، وہ جائز کام بھی نہیں کر پا رہے، جو وہ مبینہ طور پہ ناجائز کام کرتے تھے وہ بھی نہیں ہو پا رہا. تو ظاہر ہے کہ اس میں اس طرح کا رد عمل میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ قیادت کا کام تھا کہ اس مشکل صورتحال سے. ٹھیک ہے عامر ضیاء صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ اس وقت ہمیں افتخار احمد صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں آپ بھی. افتخار صاحب، کراچی میں بدامنی ایک دفعہ پھر ہمیں نظر آئی ہے، مگر یہاں سوالات یہاں اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں کہ کراچی میں ایک جانب جو ہے وہ آپریشن بھی جاری ہے، دوسری جانب اتنی بڑی یعنی تعداد میں لوگوں کا نکل کر میڈیا ہاؤسز پر اٹیک کرنا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ میڈیا ہاؤسز پہ زیادہ لوگ اٹیک کریں گے، کم لوگ اٹیک کریں گے، ناقابل قبول عمل ہے، اور ہم صحافیوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اگر ہم خبر دکھاتے ہیں تو اس کو اس پر اگر رد عمل کا اظہار کیا جائے تو یہ بات غلط ہے. اور دوسرا ہے کہ اگر قائد اپنے کارکنوں کو کہیں کہ جی فلانے کو پکڑ کے مارو، فلانے کو پکڑ کے مارو، تو پھر یہ جو اسٹار انگیزی پیدا کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی پٹائی ہوتی ہے، لوگوں کے سر پھٹتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بس ایسے ہزاروں مقدمے فائلوں میں دفن ہوں گے کراچی کے تھانوں کے اندر جس میں یہ واقعات ہوئے اور کچھ نہیں ہوا. یہی وجہ بنی ہے کہ ان واقعات پر ایکشن نہ لینے کے نتیجے میں یہ ساری خرابی جنم لے چکی. اب اس کا حل ایک ہے کہ ایک دفعہ سیدھے طریقے سے لائن ڈرا کر دی جائے کہ پالیٹکس کیا ہے، سیاسی پارٹی کیا ہے، اور جو تشدد ہے اور انارکی جو ہے وہ کیا ہے. جو تشدد اور انارکی کو اکسائے کرے اس میں شامل ہو، اس کو ریاست کو چاہیے کہ آنی ہاتھوں سے نپٹے. ریاست نے جو چھوٹ دے رکھی تھی پہلے مذہبی تنظیموں کو، اس کا نتیجہ ہم نے بھگت لیا. دین کے نام پر جو ہوا اس کا نتیجہ بھگت لیا. اب سیاست کے نام پر یہ جو ہے نا انارکی، یہ ناقابل قبول ہوگی اور ناقابل برداشت ہوگی. خود کراچی کے رہنے والوں کے لیے اگر سڑکیں بند ہوں گی، لاٹھی چل رہی ہوگی، ٹیئر گیس چل رہی ہوگی، وہ گھروں سے نہیں نکلیں گے یا گھروں میں نہیں پہنچ پائیں گے، ان کے کسی کا لاش گر جائے گی، کسی کا سر پھٹا ہوگا. ان کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ اب ان کو اب کیا کرنا ہے، اس سے آگے اب کہاں جانا ہے. تو میری تو یہی اپیل ہے کہ بھئی اب اس کے بعد نہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے انارکی کی کسی بھی شکل کو. افتخار صاحب، سیاست اور تشدد میں جو گٹھ جوڑ رہا ہے کراچی میں، کیا کراچی کی جو انتظامی ڈھانچہ ہے پولیس کے حوالے سے، باقی اداروں کے حوالے سے، وہ اس قابل ہے کہ اس گٹھ جوڑ کو توڑ سکے؟ دیکھو جی، اگر قابل نہیں ہے تو پھر ریاست چھوڑ دیں، ریاست ان کے حوالے کریں، گھروں میں چلے جائیں. ہلو جی افتخار صاحب، اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ رینجر جو ہے وہ ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ تحفظات یہی تھے کہ ان کے جو لوگ لاپتہ ہیں، اور دوسرا جو دوسرے حوالے سے گرفتاریاں ہو رہی تھی، سب سے زیادہ تحفظات اسی پر تھے، سنوائی نہیں ہو رہی تھی ان کی اس معاملے پر، لیکن ہم پھر بھی دیکھتے تھے کہ رینجر جو ہے وہ کارروائی کرتی تھی جا کے. لیکن آج جو گھنٹہ 2 گھنٹہ اور 50-60 منٹ کے بعد جو ہے وہ پولیس وہاں پہ، اور پھر پولیس سے بھی معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئے، پھر رینجرز کو بلایا گیا. تو آپ کو یہ جو کیا اس پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ نہیں، سوالیہ نشان آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ سارے معاملے میں پولیس کی ملی بھگت ہے اور انہوں نے پہلے حملہ کرنے دیا اور اب ان کو گرفتار کرنے آ گیا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے. اس سے بینیفٹ نہیں، میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے، میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ کراچی میں جس طرح کی بدامنی اور کراچی آپریشن چل رہا ہے کہ اگر کہیں پہ اٹیک ہو جاتا ہے رینجرز پہ تو فوراً ری ایکشن آ جاتا ہے.
اتنی بڑی تعداد میں میڈیا ہاؤسز پر حملہ ہوتا ہے اور 50-60 منٹ کے بعد جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پہنچتے ہیں. دیکھیں محترمہ، میں تو سمپل ایک بات جانتا ہوں کہ سیاسی جماعت اور انارکی کے علم برداروں میں فرق ڈرا کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے اور ہم یہی ڈبیٹیں کرتے رہیں گے جو اتنے سالوں سے ڈبیٹ کیے جا رہے ہیں تو نتیجہ یہی ہوگا جو اس کا آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے برا نتائج نکل سکتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ میں کافی دفعہ کہہ چکا ہوں شہر میں افتخار صاحب کچھ ہی گھنٹے پہلے تک تو ایسے لگ رہا تھا کہ پرویز رشید صاحب بھی وہاں پہ ہیں، پی ایم ایل این بھی ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، ان کی شکایات دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. زرداری صاحب نے بھی اپنی پارٹی کو کہا کہ ایم کیو ایم کے پاس جائیں اور ان سے مذاکرات کریں، ان کی شکایات دور کرنے کی کوشش کریں. پھر اچانک یہ موڑ کس طرح مڑ گیا؟ یہ تقریر کس نے کی مجھے بتائیں گے؟ لندن سے تقریر کون کر رہا تھا اور تقریر کرنے والا اپنے کارکنوں کو کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے وہ تقریر سنی تھی؟ ٹھیک ہے افتخار احمد صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایاز امیر صاحب، اب یہ جو ہمیں تبصرے اور تجزیے نظر آ رہے ہیں، اس میں تو ہمیں دو طرح سے باتیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو وہی سیاست اور تشدد میں گٹھ جوڑ کے حوالے سے بات نظر آ رہی ہے. ایم کیو ایم میں جو انارکی تھی، جو ان میں انتشار تھا، اس کا رد عمل بھی نظر آ رہا ہے. لیکن الطاف حسین صاحب نے پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ باتیں نہیں کی ہیں اشتعال انگیزی والی. جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور جو ان کے اہلکار ہیں ان کے خلاف بھی بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے پہلے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں تشدد میں اور سیاست میں ہونا چاہیے، رینجرز تو یہ سبق سکھانے کی کوشش پچھلے سال سے کر رہے ہیں. یہ آج تو نہیں شروع ہوا، یہی ان کو باور کرانا چاہ رہے تھے. لیکن آج جب سے رینجرز آپریشن ہوا ہے، اس قسم کا رد عمل آج پہلی بار ایم کیو ایم کی طرف سے آیا. دو چیزیں، یا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، یا سوچی سمجھی سوچ کے بہت ہو گیا اب ہم بھی دکھائیں گے. تو اس قسم کا آج انہوں نے سارا وہ جو احتیاط کے پہلو ہیں وہ تمام دامن سے آج اپنے چھڑک دیے. اور جو خاص کر کے جب لیڈران جب بولتے بھی ہیں اور وہ کچھ چاہتے بھی ہیں کہ کارکن کریں، لیکن اپنے الفاظ تھوڑے کیئرفلی ادا کرتے ہیں. پر جس قسم کا انہوں نے یہ بتائے تو نہیں ہمارے نمائندوں نے کہ نعرے کون سے ہیں، لیکن ان کی زبانیں بھی وہاں پہ رک گئیں کہ کس قسم کی وہ تھی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حالات بڑے خطرناک ہیں. کیونکہ دیکھیے آپ پورے تناظر میں آپ دیکھیں نا، جس توانائی سے رینجرز آپریشن شروع ہوا تھا، اب سال جب آپ چلے تو تھوڑا سا وہ اس میں وہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے، تھوڑا رک جاتے ہیں، تھوڑی فٹیگ ہو جاتی ہے. اگر ایم کیو ایم ایسے کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا باقی سیاسی پارٹی سے بھی کسی نہ کسی وجہ سے تناؤ ہے تو یہ پھر اچھی خبر نہیں ہے. اس وقت ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شویس صاحب بھی موجود ہیں. امجد صاحب، اب یہ جو سنگین صورتحال کراچی میں ہمیں نظر آئی ہے تو ہر شخص جو ہے یہی پوچھ رہا ہے کہ جی کراچی میں یا تو امن آیا ہی نہیں تھا یا امن دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ ایم کیو ایم جو کہ خوف کی سیاست جس کا ہمیں نظر آتا تھا ہمیشہ سے، آج پھر وہی ایک ان کا چہرہ نظر آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں ایاز صاحب کی بھی بات سن رہا تھا. آپ کی بات میں تھوڑی سچائی ہے کہ یہاں پہ امن بہت تھوڑی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آیا تھا، جو سطحی نظر آتا تھا. اور نہ امن پورا مکمل نہ آنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپریشن جو ہے دو پولیٹیکل پارٹیز نے پولیٹیسائز کر دیا اس کو. آپ ایم کیو ایم پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ واویلا مچ جاتا ہے. اب بھوک ہڑتال کو جواز بنتا ہے بھوک ہڑتال کا. آپ مجھے بتائیے کہ رینجرز کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی کو بے گناہ پکڑیں گے؟ ان کا کوئی کسی سے جائیداد کا جھگڑا تو ہے نہیں. اب اگر کسی نے کو پکڑا بھی گیا ہے تو ملک میں ایک قانون ہے، آپ اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے، عدالت سے اس کا اگر چھوٹتا ہے تو بالکل بری ہو جاتا ہے آدمی. کیا یہی کام جو ایم کیو ایم کر رہی تھی یہ آپ میں کوئی اور کر سکتا ہے؟ باقی بھی شہری ہیں اس ملک کے، اگر مجھے پکڑ کے لے جائیں اس کریں تو میں کون سا راستہ اختیار کروں گا؟ میں آگ لگانی شروع کر دوں گا شاید. ایکچولی میں ایک قانون کا راستہ اختیار کروں گا. اگر میرے ساتھ زیادتی ہے تو مجھے انصاف ملے گا، اور اگر زیادتی نہیں ہے تو پھر مجھے سزا ملے گی. اب یہ الطاف صاحب جو ہیں یہ بہت عرصے سے اس طرح کے اشتعال انگیز اور فضول بیانات جو ملک دشمنی پہ نظر آتے ہیں، مبنی نظر آتے ہیں. آج میں دہرانا نہیں چاہتا لیکن اگر آپ وہ الفاظ سنیں، آپ کے پاس کلپس ہوں گی،
یہ بالکل وہ ہیں جو را کے آپ کہہ لیجیے یا انڈیا کی طرف سے آپ کو سننے میں ملتے ہیں. بالکل اس میں کوئی ایک لفظ کا بھی ہیر پھیر نہیں. یہ تو آج اس نے جو شیطانی عمل کیا ہے اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی رعایت کی نہیں رہتی. آپ آخر یہ ملک ہے, آپ اس کے شہری سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بھی جذبات ہیں, ہم بھی اس ملک کی سلامتی کے لیے دن رات دعائیں مانگتے ہیں, اور ایک آدمی باہر جو 22 سال سے ادھر آیا نہیں, وہ باہر سے بیٹھے ایسے بیانات دے, اور پھر یہاں سننے والے جو ہیں وہ اس پہ یوں عمل کریں. کہ اب ریاستی رد عمل کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ریاست کا عمل, ریاستی رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ ریاستی عمل جو ہے جو کچھ بھی کریں وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے. ہمیں ان مجرموں کو پکڑنا چاہیے قانون کے دائرے جنہوں میں. نے, ہمارے پاس سیاسی تاریخ تو ہے کہ سیاسی پارٹیاں بین بھی کی جا چکی ہیں. یہاں تو ٹرائل بھی مصیبت بن جاتا ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے گا آڑے اور ٹرائل ہی نہیں ہو سکیں گے. جو ہزاروں کے قریب پکڑے گئے ہیں لوگ, ان کے ٹرائل نہیں ایک ایسے ہوتے. شخص نے کی جو لندن میں مقیم ہے. دیکھیں وہ کرے گا. دیکھیں یہ چیز ذہن میں رکھیں, مجھے 1 منٹ دے دیجئے. لندن میں اس کے اوپر مقدمات ہیں. اگر کسی اور کا منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہوتا, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ 4 سے 6 ہفتے میں اس آدمی کو سزا ہو گئی ہوتی. یہ سیریس کیس ہے. لیکن وہ ایجنٹ ہے وہاں پہ را کا, وہ ایجنٹ ہے وہاں پہ MI6 کا, وہ ان کا بڑا قیمتی ایسٹ ہے. یہ مقدمے 10 سال میں بھی کبھی اس کے خلاف فیصلے نہیں ہوں گے, وہ لٹکے رہیں گے اسی طرح, کیونکہ اس کو استعمال کرنا ہے. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ دارانہ بیان آپ کو دے رہا ہوں, میں اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے مفاد میں ہے کہ کراچی میں اس قسم کا انتشار پھیلایا جائے. نہیں, مگر برطانیہ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ را کے بہت زیر اثر ہے, اور برطانیہ خود بھی اپنے ایجنٹس اور لوگوں کو رکھتے ہیں کہ کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آج وہ اس کو کروا رہے ہوں. جو الفاظ وہ بولے گئے وہ انڈین الفاظوں برطانیہ کے نہیں ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں صاحب اب ہمیں ٹیلی فون لائن پر رہے گا. اس وقت لندن سے ہمارے نمائندے موجود ہیں غلام حسین, اور الطاف حسین کی اسپیچ کے بعد جو ہے اب ان سے یہ جاننا چاہیں گے. غلام حسین, اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے, کہ پہلے ہی جو ہے وہ ایک بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے. الطاف حسین صاحب کی اسپیچز جو ہیں بہت مشکلات یہاں پر شکار رہی ہے MQM. ابھی کیا معاملات آپ دیکھ رہے ہیں, کتنی مشکل اور پیش آ جائے گی ان کو؟ جی بالکل, آج جو الطاف حسین صاحب جو ہے, میں آپ کو بتاتا کروں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ انہوں نے لندن میں بیٹھ کر ایز اے برٹش سٹیزن جو ہے وہ پاکستان کے اندر مظاہرین کو یا اپنے کارکنان کو جو ہے وہ ہدایات دی ہیں. اور یہ جو ہدایت ہیں یہ میں بتاتا کروں کہ یہ بہت مشکل میں پھنس جائیں گے, کیونکہ اگر پاکستان گورنمنٹ نے جو ہے وہ برطانوی حکومت سے یہ درخواست کر دی کہ آپ کے ایک شہری نے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے میں جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ احکامات دیے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ میرا خیال ہے ایکسٹریڈیٹ کرنے میں بھی پاکستان حکومت کو جو ہے وہ آسانی رہے گی, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کسی قسم کے ایسے نہ شواہد کی ضرورت ہے نہ کوئی کسی اور چیز کی, کیونکہ یہ براہ راست جو ہے وہ احکامات دیے ہیں MQM کی اعلیٰ قیادت نے. تو اس لیے جو ہے وہ میرے خیال سے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. اور کیونکہ جو اس میں جو ہے ایک مرڈر بھی ہوا ہے, اور اس کے علاوہ میڈیا ہاؤسز پر حملے ہوئے ہیں, اور میرے خیال کے برطانوی حکومت جو ہے وہ بھی زور دباؤ کا شکار ہوگی جب پاکستان حکومت جو ہے ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں حوالگی کے بارے میں کہے گی. جی غلام حسین صاحب, اگر پاکستانی حکومت یہ درخواست نہ بھی کرے, عالمی قوانین کے تحت برطانوی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر اس کی لینڈ سے, اس کے علاقے سے اس کا شہری ایک نفرت انگیز تقریر کر رہا ہے اور پاکستان میں انتشار پھیلا رہا ہے اور اس قسم کے حادثات آ رہے ہیں, تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ان کا فرض بنتا ہے. غلام حسین صاحب جی بالکل, آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ فرض بنتا ہے, لیکن اس سے قبل بھی جو ہے وہ 3 سے 4 جو ہے وہ مختلف مواقع پر جو ہے ایسے کیس جو یہاں پر رجسٹرڈ ہیں, جن میں جو ہے وہ برطانیہ کے مقامی شہریوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو یہ درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ آپ کا ایک شہری جو ہے پاکستان میں خصوصاً کراچی کے حالات خراب کرنے میں جو اپنا کردار ادا کرتا ہے. لیکن وہ بعض درخواستیں جو ہیں وہ ناکافی شواہد کی وجہ سے جو ہیں وہ آگے تک نہیں جاتی. لیکن آج کی جو صورتحال ہے یہ بالکل اس سے مختلف ہے, کیونکہ یہ جو ریکارڈنگ بھی موجود ہے, اور جو ہے وہ پوری دنیا نے یہ دیکھا بھی کہ ایک کراچی کے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے جو قائد ہیں وہ براہ راست جو ہے وہ اپنے کارکنان کو ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر جا کر حملہ کریں. تو یہ اس کیس کی جو ہے وہ صورتحال پرانے کیسز سے مختلف ہے. اور بہت بہت شکریہ غلام حسین صاحب آپ کا. ایاز صاحب, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستانی حکومت اگر
برطانوی حکومت سے رابطہ یہ کریں؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ میں اس پہ پاکستانی کچھ کمنٹ حکومت کرنا کرے چاہ گی؟ رہا کتنی دفعہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، نثار علی خان جی کتنی یہ دفعہ بات ان سے آپ کہہ یاد چکے ہیں۔ یہ تو خامخواہ ہوا کی باتیں ہیں۔ میں عرض یہ کروں کچھ سچویشن اس لحاظ سے بڑی ڈینجرس ہے۔ میں کرش کرنے کی پوری کوشش 1 سال کی گئی، اس قسم کا رد عمل ایم کیو ایم کی طرف سے نہیں آیا پورے 1 سال میں۔ جی وہ ساری یا تو ہوتا، اس کے ساتھ اکمپنی ہونا چاہیے تھا کہیں نہ کہیں تو آپ کوئی سیاسی پروسیس بھی تو ان کے ساتھ شروع کریں۔ وہ آپ نے شروع کیا یا نہیں کیا؟ غدار غدار کہتے رہے۔ اب وہ اس نے جو بھی فوج کے خلاف کیا ہے یہ ہے، پر ایک جو سب سے پاپولر جماعت ہے اس کا وہ نمائندہ ہے۔ اچھا وہ چیز جو ہے حقیقت کو آپ کیسے مٹائیں گے؟ امجد شعیب صاحب اسی سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں وہ بات کر چکے ہیں، پر آپ ایک کو غدار کہہ کے یہ کہہ کے کہ آپ فورس ہی استعمال کریں، وہ تو ہم نے آزما لیے، بنگال سے لے کے کہاں تک ہم نے وہ بات آزمائی ہوئی۔ امجد صاحب کیا حکومت کی نیت نہیں؟ کیونکہ پہلی دفعہ تو الطاف صاحب نے ایسی اشتعال انگیز بات نہیں کی، فوج کے خلاف بات نہیں کی، ملک کے خلاف بات نہیں کی، تو کیا یہ حکومت کی نیت نہیں ہے؟ دیکھیے حکومت ان کے پولیٹیکل رول کو میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان سپورٹ کرتا ہے، اور اس میں کسی کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں اس کا ایک بڑا واضح ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب انہوں نے استعفیٰ دیا اور استعفے پکڑا دیے تھے انہوں نے پارلیمنٹ میں، اور وہ جو استعفے پکڑائے تھے انہوں نے، اب وہ قانوناً کیونکہ انہوں نے خود دیے تھے، آئین کی روح سے وہ ایکسیپٹ ہو جاتے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پورے ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے آئین کو ایک طرف بالا تاک رکھتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ نہیں، ان کو ان کے استعفے مت مانے جائیں، ان کو لے کے آئے پارلیمنٹ میں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے مینڈیٹ کا احترام تھا۔ اور وہ دن، وہ بھی اس وقت ان دنوں میں بھی اس کی الطاف حسین صاحب کی باہر کی سٹیٹمنٹس اس طرح کی آتی رہی جو بڑی اشتعال انگیز ہوتی تھی۔ تو یہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی ان کے کیمپ میں گئی ہے، جا کے مل کے آئی ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ صاحب بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہے، ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گے، اعظم میر صاحب کا۔ ناظرین، انارکی تشدد کو اکسانے والے جتنے بھی عوامل ہیں ان سے آنی ہاتھوں سے نمٹنا ضروری ہے، تبھی امن آ سکتا ہے۔ شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہو کیا رہا ہے کے ساتھ میں ہوں میزبان شازیہ خان۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کچھ دیر قبل کہ پاکستان کا میٹروپولیٹن سٹی اور اکانومی ہب کراچی ایک بار پھر بدامنی کا شکار نظر آیا۔ وجہ کچھ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے مسلح افراد نے مختلف میڈیا ہاؤسز پر حملہ کر دیا۔ اب صورتحال کچھ یوں نظر آ رہی ہے کہ اطلاعات تو یہی ہے کہ ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے جو کہ بھوک ہڑتال پر تھے، کیمپ لگایا ہوا تھا پریس کلب میں، اور یہ بھی سننا جا رہا تھا کہ وہ بھوک ہڑتال ختم بھی کر دی تھی کیونکہ نون لیگ کے پرویز رشید صاحب بھی ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے اور خوشی شاہ صاحب نے بھی ملاقات کی تھی۔ لیکن اس کے بعد کچھ اطلاعات یہ ملی ہے کہ وہاں پر الطاف حسین صاحب نے ایک تقاریر کی ہے، اور تقاریر کے دوران انہوں نے ایک تو یہ بات کی کہ میں اپنے عہدے سے میں سبکدوش ہو رہا ہوں، اور میں یہ اپنا جو اپنا عہدہ ہے فاروق ستار صاحب کو سونپ رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہماری جو بات ہے وہ عوام تک نہیں پہنچائی جاتی، میڈیا ہاؤسز ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ اس طرح کے تقریر میں باتیں کی کہ جس کے بعد ایم کیو ایم کے جو مسلح افراد تھے انہوں نے کچھ میڈیا ہاؤسز پر جن کا نام لیا گیا مختلف چینلز پر، اس پر حملہ کر دیا ہے۔ اب کچھ سچویشن ہمیں کنٹرول میں ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کہیں پر بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے نظر نہیں آئے تھے، کیونکہ وہاں پر کراچی آپریشن بھی جاری ہے اور جگہ جگہ پر رینجرز کی گاڑیاں ہیں، پولیس کی نفری ہے، لیکن ہنگامہ آرائی کے کافی دیر کے بعد جو ہے وہ سچویشن کو کنٹرول کیا گیا یا نہیں۔ تمام تر صورتحال پر بات کریں گے، کیوں میڈیا ہاؤسز کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا۔ ماضی میں بھی ایم کیو ایم کے کچھ اس طرح کے جو ریپوٹیشن ہے وہ رہی ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے جو ہے انہوں نے کچھ ایگریسو ہتھیار جو ہیں وہ اپنائے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق سلیم میرے ساتھ موجود ہیں، ایاز امیر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سچویشن اچانک سے جو یہ ہوئی ہے اور جو اطلاعات ابھی تو ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے بھی جانیں گے کہ اصل صورتحال ہے کیا۔ 2 گھنٹے پہلے تک تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ دیکھیے، ایک ہفتے سے جیسے آپ نے کہا وہ بھوک ہڑتال
ہڑتال پہ تو گئے ہوئے ہیں, انہوں نے کیمپ بھی لگایا ہوا ہے, اور پچھلے 1-2 دن سے شازیہ نظر یہ آ رہا ہے کہ دونوں طرف کی طاقتیں, یعنی کہ زرداری صاحب نے بھی اپنی پارٹی میں حکم دیا کہ آپ جائیں اور ایم کیو ایم سے کسی قسم کا رابطہ کریں, وزیر اعظم صاحب نے بھی پرویز رشید صاحب کو بھیجا وہاں پہ کہ آپ جا کے ایم کیو ایم سے کسی قسم کے مذاکرات کریں. دونوں طرف کوشش یہ ہو رہی تھی کہ ہم ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ رکھیں, شاید سپتمبر میں جو کیمپین آنے والی ہے, جو احتجاجی کیمپین شروع ہونے والی ہے, اس میں ایم کیو ایم ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. کچھ طاقت, کچھ تقویت تو اس کو پہنچ رہی تھی ایم کیو ایم کو کہ باقی ساری اپوزیشن پارٹیز بھی اور حکومتی پارٹی بھی اس کی طرف دیکھ رہی ہیں. یہ انہوں نے کیوں کیا, ان کو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریئلی عوام کے حوالے سے, پبلک میسج کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. اس کا ان کا نام اور مزید برا ہی ہوگا. لیکن جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ایک زمانہ تھا جب ایم کیو ایم کی بڑا ایک روب ہوتا تھا, سارے میڈیا اوپر بھی بہت روب ہوتا تھا, اور وہ خوف و ہراس انہوں نے پھیلایا ہوتا تھا. وہ تو رینجرز کے آپریشن سے کافی حد تک ٹوٹ گیا تھا. اب یہ اچانک وہ پرانی والی چیزیں جو ہیں ان کی دوبارہ سے سامنے واپس آ رہی ہیں, اور جو رد عمل تھا ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کا, وہ بہت ہی یعنی کہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے, بھاگ گئے تھے. کچھ تو وہاں پہ پوسٹڈ تھے لیکن انہوں نے کچھ کام نہیں کیا. ان میں کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں تھا, ان میں کسی قسم کا کوئی ایڈمنسٹریٹو سکل نہیں تھی, کسی نے ان کو آرڈر نہیں دیا. ایسا ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ایاز امیر صاحب آپ سے بھی بات کروں گی, لیکن ہمارے نمائندے اس وقت کراچی میں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اقتدار انور, ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں. اقتدار انور, ذرا ہمیں ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ یہ جو آج پریس کلب میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم بھوک ہڑتالی کیمپ پہ لگا ہوا تھا وہاں پر, اور نمائندے بھی آ رہے تھے مختلف جماعتوں کے, پیپلز پارٹی کے بھی, نون لیگ کے بھی, یہ یکا کیا ہوا, ذرا ڈیٹیل میں بتائیے. دیکھیں, پچھلے 5 روز سے ایم کیو ایم کا کیمپ جو ہے وہ کراچی پریس کلب کے باہر لگا ہوا تھا, اور نہ صرف یہ کہ مختلف سیاسی جماعتیں بلکہ خود پاکستان مسلم لیگ نون کے وقت نے وزیر اعظم کی ہدایت پر اس کیمپ میں آ کے ادارہ یکجہتی کیا, اور کل رات تک تمام معاملات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک چل رہے تھے. پرویز رشید صاحب کی کراچی آمد جو ہے وہ بھی اسی بات کی کڑی تھی. لیکن آج صبح سے جو ایم کیو ایم کے قائد تھے الطاف حسین صاحب, جو ان کی تقریر میں ایک خوفناک سی زبان تھی, مطلب ایون سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں, بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے خلاف نعرہ لگا دیا گیا, پریس کلب کے باہر 3-4 دفعہ نعرہ لگوایا گیا. تو اس کے بعد جتنے بھی مذاکرات چل رہے تھے یا جتنے بھی لوگ یکجہتی کے لیے آ رہے تھے, وہ آہستہ آہستہ اس ساری جگہوں سے دور اٹھ گئے. اور پھر وہی ایک پرانا مطالبہ کہ الطاف حسین صاحب کی اس تقریر کو, جو کہ انتہائی نامناسب, انتہائی ملک مخالف تقریر تھی, اس کو براہ راست نشر کیا جائے. تو سب سے قریبی آفس جو ہے وہ ایک نجی ٹی وی چینل کا ہے, پریس کلب کے فاصلے پہ شازیہ آپ خود بھی کافی تعلق رکھتی ہیں. تو مدینہ سٹی مال پہ 2 ٹی وی چینلز ہیں, ایک ARY ہے اور ایک نیو کا آفس ہے. تو ان دونوں کی طرف مشتعل مظاہرین بڑھے, اور بڑھنے کے ساتھ ہی چونکہ یہ ریڈ زون آ جاتا ہے تو وہاں پر ان کے آگے جو چیز بھی آئی, اس میں پولیس موبائل شامل تھی, اس میں غریب عوام کی بائکیں شامل تھیں, اس میں ٹائر شامل تھے, اس میں پولیس چوکیاں شامل تھیں. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے نظر آتش کر دی, بلکہ جو عام عوام, آج کل جو ٹرینڈ ہے کہ کوئی واقعہ ہو تو لوگ موبائل سے اپنی فوٹوز بناتے ہیں, ان سے موبائل چھین لیے گئے. پھر یہاں پر ایک عجب سی صورتحال پیدا ہو گئی, وہی پاکستان مخالف نعرے لگنے لگ گئے کہ عجب سی, ہم سمجھ نہیں پائے تھے کہ ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے. لیکن بڑا خوفناک تھا 40-50 منٹ تک کا جو عرصہ تھا کہ ہمارے جو کولیگ ساتھی ہیں وہ چینلز کے, وہ بالکل محصور ہو گئے. کئیوں نے کھڑکیوں سے جھپ لگا کر اپنی جانیں بچائیں, کیونکہ وجہ بہت زیادہ خاصا مشتعل تھا. تو 50 منٹ بعد یہاں پر پولیس آئی, اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی, لیکن پولیس کے بس سے بھی معاملات نہ رہے. تو پھر رینجرز کی اسپیشل ٹاسک فورس آئی, اور اس نے آ کر انتہائی سختی کے ساتھ معاملات کو نپٹا. پھر جتنے لوگ کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں وہ اٹھا کر لے گئے, کچھ لوگ بھاگ گئے. مردوں پر خاص طور پر توجہ تھی کہ انہیں اٹھا کے گرفتار کر کے یہاں سے لے جائیں. تو اب معاملات پچھلے 20-30 منٹ سے تو بہتر ہیں. اقتدار صاحب, کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر آ رہی ہے. جی, نہ صرف یہ کہ زخمی, بلکہ ایک زخمی جو ہے وہ دم بھی توڑ گیا ہے, ایوب نام ہے اس کا, وہ دم توڑ گیا ہے. وہ راہگیر تھا وہ اس سارے معاملے کے اندر. چونکہ جب یہ بڑے ہیں نجی ٹی وی چینل کی جانب, تو وہاں پر جو ٹریفک پولیس اہلکار تھے, کراچی میں ٹریفک پولیس اہلکاروں کے پاس اسلحہ ہے ان دنوں, تو ٹریفک پولیس اہلکار نے ہوائی فائرنگ کر کے جو ہے وہ مجمع کو مشتعل کرنے کی کوشش کی. تو اس کے ہاتھ سے اسلحہ چھین لیا گیا, اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس میں جب اس کا ہاتھ اوپر نیچے ہوا تو وہ گولی
کہیں نہ کہیں کسی راہگیر کو جا کے لگ گئی. ایوب نام کا یہ راہگیر تھا جو کہ زخمی ہو کے مر گیا ہے. 6 مزید افراد زخمی ہیں, کچھ صحافی ہمارے زخمی ہیں. ڈی سنجی وینس کے اوپر حملہ کیا گیا. بات یہ تھی کہ جناب اس سارے مناظر کو لائیو دکھایا جائے. وہ کیسے اتنی پاکستان مخالف باتیں, اتنے پاکستان مخالف نعرے. تو اقتدار صاحب یہ پیغام کس کو اپنے ووٹرز کو دے رہے ہیں؟ میڈیا کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, حکومت کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں فاروق صاحب, مسئلہ یہ لگتا ہے کہ مجھے جو میری سوچ ہے, ایک اچھی سوچ ہو گئی تھی, ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی. 24 اگست کو کراچی میں میئر کا الیکشن ہے, ان کے میئر کے کاغذات جمع ہو گئے, اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کرا, وہ جیل سے الیکشن لڑ رہا ہے, تمام چیزیں ہو رہی ہیں, ایک اچھی چیز ملنے جا رہی تھی. پھر پتہ نہیں کیوں جب ایک ایسے موقع پر جب ملک کی تمام جماعتیں یہاں پہ کیمپوں میں آ رہی ہیں اور آپ سے ادارے یکجہتی, تو آپ کا مطلب ہے رینجرز نے آ کے کچھ کام سنبھالا, پولیس والے کچھ نہیں کر پائے؟ دیکھیں حالات اس قدر خوفناک ہو گئے تھے, اس قدر خوفناک کہ گورنر ہاؤس کے گیٹ پر کھڑی موبائل کو جلا دیا گیا, لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلا دی گئیں, شیشے توڑ دیے گئے, کئی ہزار شیشے جو لگے تو توڑ دیے گئے, میڈیا ہاؤسز میں گھس کے سامان توڑ دیے گئے. یہ لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی جو مشتعل تھے؟ دیکھیں ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے. آج صبح سے جو ایم کیو کیمپ تھا اس کے اندر کوئی 400-500 خواتین بلائی گئی تھی شہر کے مختلف حصوں سے. تو اس سارے مشتعل مجمع کے آگے کے خواتین چل رہی تھیں اور پیچھے پیچھے مرد تھے جو مشتعل مرد تھے یا جو شرپسند مرد تھے, وہ ان خواتین کی آڑ لے کے آگے بڑھ رہے تھے. تو بہت مشکل تھا ان خواتین پہ لاٹیاں برسانا یا انہیں روکنا یا ان کو اسٹریٹجی. تو ایک نئی اسٹریٹجی سے آگے بڑھ گئے اور بہت ہی خوفناک منظر ہوا کہ وہ اگر عورتوں کو ماریں تو پرابلم, عورتوں کو ہاتھ سے پکڑیں تو پرابلم, عورتوں کو روک لیں تو پرابلم, اور ہر طریقے سے چیزیں. لیکن یہ کہ جب پولیس بالکل بے بس ہوئی پھر رینجرز کو بلایا گیا. پھر جب رینجرز کا وہی جو اسٹائل. اچھا اقتدار, آپ ہمارے ساتھ موجود راشد صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نمائندے ہیں 92 چینل کے. راشد سے بھی جو صورتحال جانتے ہیں. راشد صدیق, یہ اتنے دن سے کیمپ لگا ہوا تھا, لیکن آج جو کیمپ کے اندر مناظر جو کہ ہمیں اقتدار نے بتایا ہے کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی, اس کا مطلب ہے کیا یہ سب کچھ پری پلان تھا کہ اتنی بڑی تعداد خواتین کو مختلف جگہوں سے بلانا اور اس طرح پھر دھاوا بولنا اور فرنٹ میں خواتین کو رکھ کے یہ خوف و ہراس پھیلانا؟ جی دیکھیں, آج جب پرویز رشید کراچی پہنچے, اس سے ایم کیو ایم کی ٹیم نے مذاکرات کیے تو یقیناً اس مذاکرات میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا, جس سے وہیں پر جب پنجاب ہاؤس سے ایم کیو ایم کی قیادت باہر نکلی تھی تو انہوں نے اپنے قائد کو لندن بذریعہ ٹیلی فون تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا. تو ہمارے جو ذرائع ایم کیو ایم کے, ان کی جانب سے ہمیں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ اس تمام تر صورتحال کے بعد قائد ایم کیو ایم نے خود لندن سے کراچی میں مختلف جو ان کے ٹاؤن سسٹم ہے, سیکٹر سسٹم ہے, وہاں پر فون کر کے لوگوں کو پریس کلب پہنچنے کی رعایت کی. تو آج جو بھوک ہڑتالی کیمپ تھا وہ ایک اس طرح لگ رہا تھا کہ ایم کیو ایم کا کوئی جنرل ورکر اجلاس ہو رہا ہو, کیونکہ ہمیشہ اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے جنرل ورکر اجلاس میں کہ قائد ایم کیو ایم خود ہی تمام تر معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے اپنی قیادت سے بھی استعفیٰ دیا, ڈاکٹر فاروق ستار پر شدید تنقید کی اور ساتھ ہی ان کو پارٹی کی قیادت بھی دی. تاہم اسی دوران انہوں نے جو ہے وہ مختلف معاملات پہ پاکستان مخالف نعرے بھی لگوائے اور اسی دوران جو ہے انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا کہ جو میڈیا ہاؤسز ان کو نہیں دکھاتے, ان کی آواز کو نہیں سناتے, ان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے چاہنے والے قائد کو نہیں سنواتے, تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, جس پر جو ہے وہاں لوگ موجود تھے. انہوں نے میڈیا ہاؤسز کا نام بھی لیا تھا کیا؟ اے آر وائی اور سما اور جیو کا نام لیا گیا تھا اس تقریر میں؟ جی بالکل, سب سے پہلے انہوں نے انہی 2 میڈیا ہاؤس کا نام لیا. اس کے بعد انہوں نے کل کے حوالے سے بھی کہا کہ کل آج وہ ان 2 اداروں کو ٹریلر دکھائیں گے اور کل ڈی جی رینجرز کے دفتر میں جائیں گے, وہاں دھرنا دیں گے. تو یہ تمام تر جب صورتحال ہوئی تو جو کارکنان میں ویسے ہی ایک اشتعال تھا قائد ایم کیو ایم کی تقاریر کے حوالے سے, تو وہ جیسے ہی پھر آگے بڑھنے لگے تو اس کے بعد پھر کسی نے کچھ نہیں دیکھا, جس کے جو بس میں آیا اس نے وہ کیا. سب سے پہلے جو نجی ٹی وی چینل ہے اس کے دفتر میں گھسنے کی کوشش کی. ہم نے دیکھا کہ ایک جو مضبوط جو گرل ہوتی ہے اس کو خواتین نے توڑا, یعنی کہ جب خواتین نے بہت زیادہ اشتعال دلایا تو اس کے بعد ایم کیو ایم کے جو مرد کارکنان تھے ان میں بھی اشتعال پھیلا. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا اس کو میڈیا کی آنکھ نے بھی بڑی مشکل سے ہی کتنے لوگ تھے اندازاً, خواتین مرد ملا کے؟ جی دیکھیں, اس کی تعداد کا اندازہ لگانا تو بالکل ابھی کہنا کچھ قبل اس وقت ہوگا, تاہم جو اس وقت کیمپ میں تھی اس میں یقیناً کافی ایک بڑی تعداد تھی. لیکن آج جو ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ میڈیا فرینڈلی جو پارٹی ہے, تاہم آج ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے جو کارکنان تھے انہوں نے میڈیا کو بھی کوریج سے روکا. اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کے رپورٹرز ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم اپنے موبائل سے فوٹیجز بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے موبائل بھی چھین کر جو ہے فوٹیجز ڈیلیٹ کروائے. تمام اس صورتحال میں ایک چیز جو ٹھیک ہے راشد, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا اور اقتدار بھی ہمارے ساتھ
موجود ہیں, مزید اپڈیٹس جو کرنٹ سچویشن ہے اس پر لیتے رہیں گے.